بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام حسین کی شہادت کے بعد گھوڑا کہاں چلا گیا اور ابھی اس کی واپسی آمد کب ہوگی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گھوڑا کہاں سے ملا تھا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک کا نام ذوالجناح بھی آتا ہے، جو کہ امام کی ہر آزمائش اور مصیبت میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں بلکہ ایک بے زبان گھوڑا تھا جس نے اپنی قربانی اور وفاداری کے ذریعے اپنے نام تا قیامت تک اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو اس گھوڑے سے بچپن سے ہی بہت لگاؤ تھا۔ ایران کے بادشاہ نے یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا اور آپ نے وہ تحفہ قبول کیا تھا، اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی تھی، اس لیے گھوڑا اتنے وقت گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ ان کے گھوڑے کی تیز رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ یہ گھوڑا جس بھی جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا جیسے گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہو۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے پاس موجود تھے اور آپ کے پاس کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بیٹے حسین، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرو گے؟ مولا حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کی یہ بات گھوڑے نے سن لی اور گھوڑا خود امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے بیٹھ کر سواری کریں۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو کر فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو ایام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا امام حسین کو دے دیا۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا۔ ذوالجناح نے کربلا میں امام حسین سے وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جب یزید نے مولا حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ جب 10 محرم کے دن مولا حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر گرے تو گھوڑا آپ کے سامنے آ کر ایک ڈھال کی طرح کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر کھاتا رہا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ کوئی بھی ایسا حصہ باقی نہ تھا جہاں پر تیر نہ لگا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ مولا حسین کے گھوڑے کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی ذوالجناح نے 70 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے بعد ذوالجناح حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مبارک سے تر کر لیا، پھر اپنے پیروں کو زور سے زمین پر اس قدر مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا اور سب دیکھ کر ڈر گئے۔
جسے دیکھ کر دشمن کے بھی پسینے چھوٹ پڑے۔ اس وقت عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ، یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ جیسے ہی ذوالجناح کے پاس لوگ آئے، ذوالجناح نے اتنی زور سے ان کو پاؤں مارے کہ ان کو واپس جانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ذوالجناح لوگوں کے ہجوم سے باہر نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی کی موت پر روتا ہے۔ بعض اہل عالم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑا عطا کیا تھا جن کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ ایک جن تھا جس کو اللہ نے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ بعض اہل علم والوں نے لکھا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا نہر الکمام کی جانب گیا جہاں حضرت عباس کو شہید کیا گیا تھا، وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ صحرا میں نکل گیا پھر کبھی دکھائی نہیں دیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ذوالجناح کے دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کی سواری ہوگی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔